السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کے اجتماع میں شریک ذمہ داران جماعت اور بڑی تعداد میں ہمارے مرد و خواتین، مجھ سے کہا گیا کہ جماعت اسلامی ہند کے بارے میں آپ سے کچھ باتیں ذکر کروں۔ جماعت اسلامی ہند کیا ہے، یہ سمجھنے کے لیے آپ کو سمجھنا ہوگا کہ اسلام کیا ہے، اور اسلام کیا ہے یہ سمجھنے کے لیے اس کائنات کے بارے میں، اس دنیا کے بارے میں، اور پھر اس دنیا کے اندر انسان کی پوزیشن کے بارے میں سمجھنا ہوگا۔ تو میں کوشش کروں گا کہ ہلکا سا اپنی گفتگو کا آغاز یہاں سے کروں کہ اس دنیا کی کیا حیثیت ہے، اس دنیا کی کیا پوزیشن ہے، اور اس میں انسان جو ہے، اس کے سلسلے میں لوگوں کے پاس مختلف آئیڈیاز ہیں۔ کسی نے اس دنیا کے بارے میں کہا کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے دنیا بن گئی اور یہ دنیا اپنے آپ سے ختم ہو جائے گی۔ اس دنیا کو دیکھ کر کچھ لوگوں کا یہ خیال رہا، پھر کچھ لوگوں کا خیال یہ رہا کہ نہیں دنیا بنانے والا ایک ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کے بہت سے سبارڈینیٹس ہیں اور وہ سب مل کے دنیا کو چلاتے ہیں۔ یہ ایک گروپ تھا جس نے اس دنیا کے بارے میں خیال پیش کیا۔ پھر اس کے بعد کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ دنیا کا بنانے والا ایک ہے، لیکن اس کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ اس کے بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اس کا بیٹا ہے۔ یہ مختلف قسم کے خیالات اس دنیا کے، اس کائنات کے حیثیت کے بارے میں لوگوں نے کہا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ خیال جیسا ہوگا انسان کا عمل بھی ویسا ہوگا۔ اگر میں آگ کو گرم سمجھتا ہوں تو اس سے بچنے کے لیے اپنا ہاتھ بھی دور کر لیتا ہوں۔ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ یہ کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہے، ان کا عمل اس طرح ہوا کہ وہ دنیا میں آزاد، انڈیپینڈنٹ، جو چاہے وہ کام کرنا شروع کر دیے، اس لیے کہ ان کے پاس یہ خیال تھا کہ دنیا کا بنانے والا کوئی نہیں ہے۔ پھر وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ایک خدا نہیں بہت سے خدا ہیں، انہوں نے یہ کیا کہ جس چیز سے ان کا فائدہ پہنچتا ان کی پوجا اور عبادت شروع کر دی، اور جس چیز سے شر اور نقصان پہنچتا ان کی عبادت کر دی۔ سانپ کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ ڈستا ہے، اس کی بھی پوجا کر دی، اور اگر چلتے چلتے کوئی ٹھوکر لگ گیا اور جان بچ گئی تو اس کو بھی اٹھا کر خدا بنا لیا۔ یہ دوسرے قسم کے لوگوں کا عمل تھا۔ ان تمام لوگوں کے درمیان کچھ لوگ انسانوں میں سے اٹھے، انہوں نے یہ دعویٰ کیا، اور ان کی زندگی کے بارے میں لوگوں کو پورا بھروسہ تھا کہ وہ دنیا میں کبھی جھوٹ بولنے والے نہیں تھے، بڑے امانت دار تھے۔ انہوں نے کہا کہ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں اس دنیا کے بارے میں، ہم اس دنیا کے بارے میں تمہیں بتاتے ہیں، ہم خدا کے نبی ہیں، خدا کے رسول ہیں۔ پھر انہوں نے اس کا جواب دیا۔ اوپر کے جو 3-4 لوگ تھے یہ سب ان کے گیس اور گمان تھا۔ انہوں نے کہا کہ ہم یقین سے بتاتے ہیں کہ اس کائنات کا بنانے والا ایک اللہ ہے، اس کے سوا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، یہ پوری دنیا اس کے قبضے قدرت میں ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ اس دنیا کے بارے میں کہ یہ دنیا اپنے آپ سے نہیں چل رہی ہے، بلکہ اس کے اندر جو انسان کو پیدا کیا گیا ہے، ایک وقت آئے گا کہ وہ ضرور مرے گا، لیکن وہ جو دنیا میں زندگی گزار کے گیا، اس پوری زندگی کا اس کو ایک اور دنیا میں حساب دینا ہے جو مرنے کے بعد آئے گی۔ پھر انہوں نے کہا کہ ہم اللہ کے رسول ہیں اور خدا کی طرف سے ہمارے پاس پیغام آیا ہے۔ یہ جو چوتھے قسم کے لوگ ہیں اسے ہم مسلمان اسلام کا تصور کہتے ہیں اور انہیں نبی کہتے ہیں۔ ہر زمانے میں نبی آئے، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 نبی آئے، اور جب آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو آپ نے بھی دنیا کے سامنے یہی پیغام پیش کیا۔ جب آپ کا آخری خطبہ تھا تو آپ نے کہا کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک یہ میری کتاب قرآن جو اللہ کی طرف سے آئی، اور دوسرا میرا طریقہ، ان دونوں چیزوں کو جو اختیار کر لے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول اس دنیا سے چلے گئے، مسلمانوں کے اندر خلافت آئی، یہاں تک کہ تقریباً 1400 سال کا ایسا عرصہ گزرا کہ گئی گزری حالت میں ہی مسلمانوں کی کہیں نہ کہیں حکومت تھی، اور لوگوں کو یہ باتیں بتانا خدا کون ہے، اس دنیا میں انسان کی پوزیشن کیا ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری تھی۔ لیکن آج سے 100 سال پہلے ورلڈ وار 1 ہوئی، جس کے نتیجے میں مسلمانوں کی بچی کچی خلافت اور سلطنت عثمانیہ بھی چلے گئی۔ اب جب مسلمانوں کی خلافت گر گئی، سلطنت گر گئی، مسلمان بے چین ہو گئے، اب ان کی کوئی مرکزی اور سینٹرلائز حکومت نہیں تھی۔ اس وقت مسلمانوں نے سمجھا کہ صرف نماز پڑھ لینا، روزہ رکھ لینا یہی اسلام ہے۔ ایسے وقت میں ہندوستان کی سرزمین سے ایک آواز اٹھتی ہے کہ نہیں مسلمانوں، صرف نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا یہی تمہارا کام نہیں ہے۔ اسلام ایک مکمل نظام حیات ہے، اسلام ایک کمپلیٹ سسٹم آف لائف ہے، یہ تمہاری پیدائش سے لے کر موت تک زندگی کے تمام گوشوں میں تمہاری رہنمائی کرتا ہے۔ لوگ حیران ہو گئے۔ پھر اس آواز نے یہ بھی کہا
کہ مسلمانوں تم انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتے، تم انفرادی زندگی نہیں گزار سکتے، تم سب آپس میں ایک اجتماعی طور پر زندگی گزارنا ہے۔ تمہاری یہ ساری عبادات، نماز میں جو 5 مرتبہ تم سب کو ایک صف میں کھڑایا جاتا ہے، یا رمضان میں ایک ساتھ سحری اور افطار کھلایا جاتا ہے، یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ تم انڈیویجول لائف نہیں گزار سکتے۔ لوگ حیران ہو گئے کہ یہ 35 سال کا نوجوان سید ابو العلا مودودی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ پھر آپ نے کہا کہ یہ صرف کوئی خیال نہیں ہے۔ 1941 میں آپ نے دعوت دی کہ ان خیالوں کی بنیاد پر ہم ایک ایسی جماعت بنائیں گے جو مسلمانوں کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیغام پر دوبارہ واپس بلائے۔ اس وقت آپ کی آواز پر 73 لوگ جمع ہوئے اور اس وقت جماعت اسلامی کا قیام ہوا۔ پھر 6 سال کے بعد ہندوستان آزاد ہوا اور تقسیم ہوا، تو پھر سے ہندوستان کے اندر رہنے والے مسلمانوں نے، جو جماعت اسلامی کے لوگ تھے، 1948 اپریل کے اندر جماعت اسلامی ہند انہوں نے بنایا۔ تو یہ جماعت اسلامی ہند ہے جس کے اجتماع میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ اس کا دستور اٹھائیے، اس کا نظم لیں، اقامت دین ہے۔ اقامت دین کا کیا مطلب ہے؟ یہ جو میں نے دین کی بات کہی، دین دراصل عربک ورڈ ہے جس کو میں انگلش میں ٹرانسلیٹ کروں تو معلوم ہوگا کہ وے آف لائف، کہ جماعت اسلامی یہ جو وے آف لائف اللہ کی طرف سے آیا ہے، جسے ہم سب اسلام کہتے ہیں، جماعت اسلامی اس اسلام کو، اس دین کو قائم کرنا چاہتی ہے، اس کو اسٹیبلش کرنا چاہتی ہے۔ جماعت اسلامی یہ کہتی ہے کہ مسجد کے اندر جو 10 گنٹے کی زمین پر اللہ کی اطاعت ہوتی ہے، اس پوری کائنات کے اندر بھی اللہ کی اطاعت ہونا چاہیے، چاہے تمہاری کیمپس کی زندگی ہو، چاہے تمہاری شادی شدہ زندگی ہو، چاہے تمہاری سماجی زندگی ہو، چاہے تمہاری اکنامک لائف ہو، چاہے تمہاری پولیٹیکل لائف ہو، اپنی زندگی کے تمام گوشوں کے اندر جماعت اسلامی کے لوگ کوشش کریں گے کہ اسلام قائم ہو جائے۔ یہی جماعت اسلامی کا نصب الاقامت دین ہے۔ اب جماعت اسلامی کیا کرتی ہے؟ جماعت اسلامی بنیادی طور پر 4 کام کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کا پہلا کام یہ ہے کہ وہ سارے بندگان خدا کو اسلام کی دعوت دیتی ہے۔ یہ جو میں نے باتیں کہی کہ اس کائنات کا بنانے والا کون ہے، اس میں مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے، یہ پہلا کام ہے جو جماعت اسلامی کرتی ہے۔ آپ دیکھیں ہوں گے ابھی ہمارا ربیع الاول کا مہینہ آیا تو ہم نے کیا کہا؟ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is not only for Muslims but for whole humanity۔ جماعت اسلامی کا یہ پہلا کام ہے کہ اسلام مسلمانوں کی جاگیر نہیں ہے۔ اسلام جس طرح سورج چاند سب کا ہے، خدا بھی سب کا ہے اور اسلام کا پیغام بھی سب کا ہے، اسے جماعت اسلامی کہتی ہے دعوت۔ سارے انسانوں کو دعوت کی طرف بلانا، اللہ کی طرف بلانا، یہ جماعت اسلامی کا پہلا کام ہے۔ پھر جماعت اسلامی کا دوسرا کام کیا ہے؟ وہ لوگ جو آلریڈی اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، جماعت اسلامی ان سے کہتی ہے کہ تمہیں پکا مسلمان بننا پڑے گا۔ صرف مسجد کے حد تک مسلمان نہیں، بلکہ اپنی پوری زندگی کے اندر جو 2 رنگی، 3 رنگی، 4 رنگی، 5 رنگی آ گئی، اس کو دور کرنا ہوگا۔ ہر قسم کے نفاق کو چھوڑ کر مکمل طور پر اسلام کے اندر آنا ہوگا۔ اس لیے جماعت اسلامی کوشش کرتی ہے کہ معاشرے کو سدھارنے کی کوشش کرے، مسلم محلوں میں کام کرتی ہے، لوگوں سے باتیں کرتی ہے۔ یہ جو پڑوسیوں کی حقوق کی مہم، یہ ہمارے 2 کام ہیں۔ اس پڑوسیوں کے حقوق کے ذریعے مسلمانوں کی بھی ہم تربیت کرنا چاہتے ہیں کہ پڑوسیوں کے کیا حقوق ہیں، اور غیر مسلموں سے بھی ہم پوری مسلم کمیونٹی کو جوڑنا چاہتے ہیں کہ پڑوسی کوئی مسلم یا غیر مسلم پڑوسی نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول نے جن پڑوسیوں کی تعلیم دی وہ سب کے لیے۔ یہ جماعت اسلامی کا دوسرا کام۔ پہلا کام تو دعوت ہو گیا، سب کو اسلام کی دعوت دی۔ دوسرا کام ان لوگوں کے لیے جو اپنے آپ کو آلریڈی مسلم کہتے ہیں، ان کی اصلاح کا کام۔ پھر تیسرا کام جماعت اسلامی کا، وہ انسانوں کی خدمت کرتی ہے۔ آپ دیکھیں گے یہاں پہ رحمت مسجد کے بازو ایک بینک لگا ہوا ہے، وہ کیا ہے؟ ہر مہینہ ہم 15 سے 20 لاکھ کا وہاں پہ خرچ دیتے ہیں۔ پھر آپ مکرم پورہ جاتے ہوں گے، وہاں کی سوسائٹی میں ہر مہینہ 100 روپے خرچ دیتے ہیں۔ جماعت اسلامی کا یہ ماننا ہے کہ سود کے بنیاد پر معاشی نظام نہیں چل سکتا۔ آئیے ہم سب کچھ امیر لوگوں سے پیسہ لیتے ہیں اور لوگوں کی مجبوری میں مدد کرتے ہیں۔ آپ رومان ہاسپٹل دیکھتے ہوں گے، تقریباً مہینے میں 3000 کے وہاں پہ او پی ہوتے ہیں، ہم 40-50 روپے میں لوگوں کا علاج کرتے ہیں۔ یہ جماعت اسلامی کا تیسرا کام ہے، وہ انسانوں کی خدمت کرتی ہے۔ جماعت اسلامی کا چوتھا کام، وہ جو آلریڈی جماعت اسلامی کے لوگ ہیں ان کی تربیت کا کام کرتی ہے۔ ان کے تربیتی اجتماعات ہوتے ہیں، ان کا خبرستان وزٹ ہوتا ہے، ان کے آپس میں تربیت کرنا، یہ جماعت اسلامی کے 4 بنیادی اور لازمی کام: دعوت، اصلاح، خدمت اور تربیت۔ پھر جماعت اسلامی نے اپنے کاموں کو ایج وائز بھی ڈیفائن کیا۔ وہ جو بچے چھوٹے سے لے کر 10 سال کی عمر میں، ان کے لیے الگ آرگنائزیشن CIO۔ آپ کے اس کریم نگر کے اندر تقریباً 112 مقامات پر CIO کے الگ الگ سرکلز، الگ الگ مقامات اجتماع چلتے ہیں۔ پھر ان سے اوپر جو نوجوان بچے ہیں 10 سال سے لے کے 30 سال تک، ان کے لیے نوجوان بچوں میں SIO ہے، نوجوان لڑکیوں میں GIO ہے۔ پھر اس کے علاوہ خواتین میں کام کرنے کے لیے ان کی پوری شعبے خواتین ہیں۔
پھر جماعت اسلامی نے پروفیشن وائز بھی کام کو آرگنائز کیا. ٹیچروں کے اندر کام کرنے کے لیے آئیٹا ہے, ڈاکٹروں کے اندر کام کرنے کے لیے ڈیر ہے, وکیلوں کے اندر کام کرنے کے لیے APCR ہے. یہ پورا جماعت اسلامی کا نیٹ ورک ہے. پورے ہندوستان کے اندر نارتھ سے لے کر آپ دلی سے ساؤتھ تک چنئی میں جائیے, ویسٹ سے گجرات سے لے کر ایسٹ سے آسام تک جائیے, کشتی میں 3 دن کا سفر کر کے آپ انڈومان نکوبار آئی لینڈ جائیں گے, وہاں بھی آپ کو جماعت اسلامی کے کارکن نظر آئیں گے. پھر اس کام کو 3 حصوں میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں کہ آپ اس کام میں ساتھ دینا چاہتے ہیں تو 3 طریقے ہیں. جماعت اسلامی کا سب سے لوور لیول جسے ہم والنٹیر کہتے ہیں, متفق کہتے ہیں, ان تمام کاموں میں سے کوئی ایک کام بھی آپ پسند کرتے ہیں تو آپ ہمارے والنٹیر ہیں. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, میں نے جتنے کام بنائے یہاں پر گنائے, ان میں سے کوئی ایک کام کو تو بھی آپ پسند کرتے ہیں تو اپنا ہاتھ اٹھائیے. جماعت کے کوئی ایک کام کو بھی آپ پسند کرتے ہیں کہ صحیح یہ صحیح کام کر رہی ہے تو آپ سب اس کے والنٹیر بن جاتے ہیں. پھر اس سے اوپر کارکن, یہ وہ لوگ ہیں جو باضابطہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا کام ہمیں بہت پسند آیا, آپ ہمیں جب چاہے بلا سکتے ہیں. وہ دفتر پہ آتے اور کہتے ہیں یہ کارکن ہے. پھر اس کے اوپر کا لیول رکن ہے. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی زندگی اور موت کا فیصلہ کر کے جماعت میں آتے ہیں کہ اس جماعت کے لیے, اس دین کے پیغام کو عام کرنے کے لیے ہم اپنی پوری زندگی لگا دیتے ہیں. تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ اسلام کے اجتماعیت کے تصور کو زندہ کرنے کے لیے, دین کو قائم کرنے کے لیے جماعت اسلامی سے جڑیے اور کوشش کریے. میں آپ کو بھروسہ دلاتا ہوں کہ آپ جب اپنے بچوں کو اس سے جوڑیں گے, ان کے اجتماعات میں بھیجیں گے تو انشاءاللہ آپ کو غیر معمولی فرق محسوس ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جماعت اسلامی کی حفاظت فرمائے, اس کے کاموں کی حفاظت فرمائے اور ہمیں اقامت دین کا کام کا توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.